لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کس لیے کیے ہیں؟ جس لیے اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، جو مقصد بیان کیا ہے نا، وہ مقصد مجھے حاصل ہوا یا نہیں حاصل ہوا، اس میں غور کرنا، اپنا محاسبہ کرنا۔ اور وہ مقصد ہے تقوی، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جو ہیں ان کے اندر تقوی آ جائے۔ اور میں نے جو دوسری آیت پڑھی نا، ان اولیاء الا المتقون، کہ نہیں ہیں اللہ کے اولیاء مگر وہ لوگ جو متقی ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا، متقی لوگ ہی اللہ کے ولی ہیں۔ ولی جو ہوتا ہے نا، وہ یعنی کہ جو کرامتیں دکھاتا ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ تقوی پر استقامت، اتباع سنت پر استقامت، یہ فوق الکرامت ہے، کرامت سے بڑھ کر ہے، یہی بلکہ بڑی کرامت ہے۔ ایک شخص کو توفیق مل گئی، مستقل مزاجی کے ساتھ گناہوں سے بچتا ہے اور سنتوں کا اتباع کرتا ہے، سنتوں سے محبت کرتا ہے۔ جو سنتوں سے محبت کرتا ہے نا، وہی اتباع سنت پہ عمل کرتا ہے۔ محبت کے بغیر نہیں سنتوں پہ سنتوں کا اتباع ہوتا۔ آپ محبت کا اندازہ لگائیں سنتوں سے محبت کا۔ قریب کی مثال ہمارے مولانا بشیر احمد شاہ جمالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے پیر بھائی تھے، حضرت مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے۔ انہوں نے اپنے سرانے نا آخری وقت میں مسواک رکھی ہوئی اور فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل جو تھا نا وہ مسواک تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی آخری عمل مسواک ہو، تو مسواک رکھی ہوئی تھی کہ جب بھی کوئی موت کا وقت قریب آئے گا نا، بس میں جلدی جلدی مسواک کروں گا، آخری عمل بھی سنت پر موت آ جائے آخری۔ اللہ، یہ ہوتی ہے سنت سے محبت۔ اور اپنے بسترے کو پاک صاف رکھواتے ہیں، کہتے ہیں فرشتوں نے آنا ہے، بستر کو پاک صاف رکھو، خوشبو لگا کے رکھو، یہ ہوتی ہے سنت سے محبت۔ وہ لباس بھی جو ہے وہ سنت کے مطابق دیکھتے ہیں، شمائل ترمذی میں ڈھونڈتے ہیں کہ لباس کی سنتیں کیا ہیں، اسوہ رسول اکرم میں دیکھتے ہیں کہ لباس کی سنتیں کیا ہیں، پھر ویسا لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ نکالتے تھے درمیان سے، تو وہ ایک بزرگ تھے، یا پرانی وقتوں کی بات ہے، ان کے گھنگریلے بال تھے تو درمیان سے مانگ نکلتی نہیں تھی۔ انہوں نے ایک سلاخ کو آگ میں گرم کیا اور اپنے درمیان سے ایسے پھیر دی کہ جی اب تو نکلے گی نا مانگ، وہ پکی مانگ نکل گئی۔ یہ محبت والے گزر گئے ہیں، ہمیں کہاں محبت؟ اور سنتوں سے محبت کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے۔ نہیں، ولایت کبریٰ نصیب ہوتی ہے اتباع سنت پر۔ گناہوں سے بچنا، میں گناہوں سے بچوں، یہ ہے تقوی، اور گناہوں سے بچوں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع بھی کروں، اس سے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی میرے اندر کتنا تقوی آیا؟ سب سے پہلے تو نیت کرے نا کہ میں نے تقوی سیکھنا ہے، روزے سے تقوی حاصل کرنا ہے۔ نیت پہلے یہ ہوتی ہے کہ بس روزے ایک دفعہ ختم ہو جائیں صحیح۔ وہ ایک صاحب اعتکاف میں بیٹھے اور گھر سے نا، اس وقت کیبل کا زمانہ تھا، یہ اب تو نیٹ آ گیا، تو گھر سے اپنے ٹی وی سے نا کیبل نکال کے نا گھر والوں کو کہہ دیا کہ موبائل بھی گھر رکھ دیا، اس وقت دوسرے موبائل ہوتے تھے، اور کہا کہ میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں، بس اس کو نہیں لگانا کیبل کو، اور موبائل بھی میں اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا، میں فون نہیں کروں گا، بالکل بھی سارے کاموں کو وقت پہ کرنا ہے، تو میں رابطہ بالکل نہیں کروں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جب میں واپس آؤں گا نا، مجھے کہنا نہ پڑے یہ کیبل لگی ہونی چاہیے۔ نیت پہلے یہی ہے کہ بس اعتکاف، روزے میں ہم نے عبادت بھی کرنی ہے، اور خوب ہم دیکھتے ہیں نہیں روزوں میں ایسے نمازی ہوتے ہیں روزوں میں کہ جو غیر رمضان میں نظر ہی نہیں آتے ہیں، بلکہ نا سبقت لے جاتے ہیں۔ سبقت کیا لے جاتے ہیں کہ پہلی صف کے جو نمازی ہوتے ہیں نا، وہ پچھلی صفوں میں چلے جاتے ہیں، اور جنہوں نے روزوں کے بعد نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ پہلے صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پہلے سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا، ہم مسجدوں میں جب جاتے ہیں، ہم اپنے وقت پہ مسجد میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جہاں ہم بیٹھا کرتے تھے وہاں وہ نئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ، ننگے سر، سوٹڈ بوٹڈ، اللہ کے سامنے پہلی صف میں، ایسے حلیے والے جن کو اللہ تعالیٰ شانہ پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اگر ہم نے اپنی نماز قبول کروانی ہے نا، تو پہلی صف میں علماء کو کھڑا کیا کریں، کہ آپ کو پیچھے علماء نظر آ جائیں، باشرہ لوگ نظر آ جائیں نا، ان کو آگے کر دیا کریں۔ اس لیے کہ جماعت جو مشروع ہوئی ہے نا، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ شانوں کے پسندیدہ بندے ہیں ان کی نماز کو اللہ دیکھتا ہے اور باقیوں کی بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ حدیث ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا کہ میرے قریب اہل دانش کھڑے ہوا کریں، یعنی علماء کھڑے ہوا کریں۔ یہ نہیں ہوتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے علماء صحابہ کرام کھڑے ہوتے تھے، بڑے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ کھڑے ہوتے تھے۔ پھر خلفائے راشدین آئے، وہ امام بنے تو پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا تو پیچھے کون کھڑے تھے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ کو پکڑ کے آگے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود گر گئے زخمی ہو کے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا اگلی صف میں، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کر دیا اور خود کھڑے ہو گئے وہاں۔ وہ کچھ ناراض ہونے لگا جب وہ سلام دے رہا تھا، فرمایا صاحبزادہ ناراض نہ ہو، جلد بازی نہ کر، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم امام کے قریب کھڑا ہوا کریں، یہ علماء کے لیے ہے۔ اس لیے مدارس میں ہم نے دیکھا، بڑے بڑے جامعہ اشرفی میں نے دیکھا، پیچھے سے اپنے استاد کو آتا دیکھ لینا تو طلباء پیچھے ہو جاتے ہیں، ان کو آگے کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کریں آپ لازمی، خود ایسا بنے نا، خود بھی نہیں بنتے، خود پہلی صف کے اہل کیوں نہیں بنتے؟ اللہ سبھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہیں بندے ہیں اس کے، اور اس کا پسندیدہ بندہ وہ جو زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ تو یہ رمضان المبارک ہے، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کا مہینہ ہے یہ، کہ غیر رمضان میں جو کام کرنے مشکل ہیں اس رمضان المبارک میں وہ کام کرنے آسان ہیں۔ سب سے پہلے تو نیت ہے نا، ہم نے نیت کی ہے کہ نہیں کی اپنے آپ کو چینج کرنے کی۔ نظروں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، ان کے بھی روزے ہیں، یہ روزہ ہوگا تو ان اعضاء کے روزے ہوں گے تو یہ متقی پرہیزگار بنے گا۔ انسان دوا تو کھاتا رہے، پرہیز نہ کرے تو آرام نہیں آئے گا، افاقہ نہیں ہوگا۔